اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 138 سے 143 تک کا سبق گزشتہ تھا۔ سب سے پہلے اس کی دہرائی ہوگی۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ ان قریب وہ انہیں اس بات کی سزا دے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا، اور ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھیں اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگوں ہیں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں جدا گانا ہیں، بھی پیدا کیے۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اس نے بار برداری کرنے والے بلند قامت چوپائے اور زمین پر ذبح کے لیے یا چھوٹے قد کے باعث بچھنے والے مویشی پیدا فرمائے، تم اس رزق میں سے بھی بطریق ذبح کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 نر و مادہ بھیڑ سے اور 2 نر و مادہ بکری سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 144 سورہ الانعام۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر و مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور 2 گائے کی قسم سے ہیں۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے پوچھو کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کے مادہ۔ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں وہ حرام ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے حرام ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ فمن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سامعین اکرام، یہ مضمون آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس وقت تو اس کا ایسا کوئی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ پچھلے وقتوں کی، جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ رسومات کافروں نے بنائی ہوئی تھی اپنے آپ سے، اور کسی کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔ تو آپ عام لوگ یہ سوچتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت
ان واقعات میں ہی موجود ہے۔ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ہدایت موجود ہے، اور ہدایت اس میں سبق یہ ہے کہ شان نزول کے مطابق کافروں نے، مشرکوں نے اپنے آپ سے حرام حلال کی تفصیل بیان کی ہوئی تھی اپنی مرضی سے۔ اور بات یہ ہے سامعین اکرام کہ حرام حلال یا کسی چیز کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قانون ساز وہی ہے، حکم دینے والا وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمیں صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری اطاعت کریں اور زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہر وہ چیز بری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اللہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی اپنی مرضی سے قانون بنا لینا یا ایک رواج کو اپنے لیے لازمی قرار دینا اور اس کے بارے میں شدت اختیار کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ تمام معاملات میں ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے سامعین اکرام، اور اس نے دی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار لوں گا یا بعض معاملات میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارے گا، چاہے ایک معاملہ ہو، چاہے 2 معاملے ہوں، چاہے 10 معاملہ ہو۔ یہ بات بالکل گمراہ کن ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نازل فرما دی ہیں اور اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ فمن اظلم، بس کون ہے زیادہ ظالم، جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ۔ کذالک لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حرام کے بارے میں، علی طاعم یطعمہ، جو کسی کھانے والے پر، محرما علی طاعم یطعمہ، جو حرام ہو کسی کھانے والے پر، الا یہ ان یکون میتتن، کہ وہ مردار ہو، دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، یعنی ذبح کے وقت جو خون قربانی کے گلے سے بہہ رہا ہے وہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، بے شک یہ ناپاکی ہے اور ناپاک ہے وہ گوشت۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا فسق ہو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے، بغیر اس کے، غیر باغ، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، ولا عاد، اور نہ بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو پھر فإن ربک غفور رحیم، تو اگر اس نے استعمال کر لیا ان شرائط کے تحت، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور جو یہودی جو اپنے آپ کو یہودی کہلواتے تھے ان پہ میں نے حرام کر دی تھی ہر پنجے والے کا شکار، یا پنجے والے جانور جو تھے وہ ان پہ حرام کر دیے تھے۔ ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری،
حرمنا علیہم شہومہما، ان کی میں نے چربی ان پہ حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما، لیکن وہ جو ان جانوروں کی پیٹھ سے لگی ہو چربی وہ، اور اول حوایا یا آنتڑیوں سے لگی ہو تو یہ جائز تھی اور باقی حرام تھی، او مختلط بعظم، یا ہڈیوں کے ساتھ کوئی چربی اگر ہو تو وہ بھی حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی بسبب ان کی بغاوت کے، سرکشی کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو، یعنی آپ کی تعلیم کو، آپ کی رسالت کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب تو بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور واپس نہیں ہوتی اس کا عذاب جو ہے قوم مجرمین سے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب ترجمہ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کی قسم سے دو ہیں اور دو گائے کی قسم سے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے نر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں یا مادہ۔ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا،
لیضل الناس بغیر علم، پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ کہہ دیجیے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے والے شخص، جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، مگر یہ کہ وہ مردار کا گوشت ہو یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا فسق ہو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبوری کی حالت میں کوئی اس میں سے کوئی چیز کھا لے، غیر باغ ولا عاد، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو فإن ربک غفور الرحیم، آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پہ ہم نے حرام کر دی تھی ہر پنجے والا جانور۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما اب الحوایا او مختلط بعظم، بجز اس چربی کے جو ان کی پیٹھ سے لگی ہوتی تھی، یا اب الحوایا، یا ان کی آنتوں سے لگی ہوتی، یا او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈیوں سے لگی ہوتی، وہ چربی جائز تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ان کو بسبب ان کی بغاوت کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر وہ آپ کی رسالت کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے بڑی رحمت والا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے واپس نہیں ہوتا۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ایک دو۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جلدی کہیں گے مشرک، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكْنَا، ہم شرک نہ کر سکتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے ما سوا اس کے حکم کے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کے متعلق، تو تم نکال لو اس کو ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم پیروی نہیں کرتے لیکن صرف گمان کی،
اور یہ کہ تم اٹکل قیاس آرائیاں، اٹکل محض قیاس آرائیاں ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا انگلش ترجمہ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. And 2 of the camels, and 2 of the cattle. Say, did he forbid the 2 males, or the 2 females, or what the wombs of the 2 females contain? Were you present when God enjoined this upon you? Who does greater wrong than he who invents lies and attributes them to God, in order to mislead people without knowledge? God does not guide the wicked people. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Say, in what was revealed to me, I find nothing forbidden to a consumer who eats it, except carrion, or spilled blood, or the flesh of swine, because it is impure, or a sinful offering dedicated to other than God. But if someone is compelled by necessity, without being deliberate or malicious, your Lord is forgiving and merciful. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. For the Jews we forbade everything with claws, as of cattle and sheep. We forbade them their fat, except what adheres to their backs, or the entrails, or what is mixed with bone. This is how we penalized them for their iniquity. We are indeed truthful. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. If they accuse you of lying, say, your Lord is possessor of infinite mercy, but his wrath cannot be averted from the guilty people. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔